شامل فرمائے اور الحمدللہ اس مادیت کے دور میں جبکہ دنیاوی تعلیم کا بڑا شور چل رہا ہے، یہ بتایا کہ دنیا کی تعلیم جتنی ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ دین کی تعلیم اہم ہے۔ اگر یہ مدرسے برقرار رہیں گے تو یہ ملت برقرار رہے گی، ہماری نسلیں مسلمان رہیں گی۔ یہ مدرسے پاور ہاؤس ہیں اور یہاں سے بجلی ہمارے گھروں میں سپلائی ہوتی۔ جیسے ابھی روشنی چلی گئی ہم پریشان ہوئے، اس طرح قرآن کی تعلیمات کی روشنی نہیں رہی تو ہم پریشان دینی اعتبار سے ہو جائیں، منزل نہیں ملے گی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہمیں منزلوں کا پتہ دیتا۔ قرآن کریم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام جب تک ایمان نہیں لائے حیوانی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ نام کے انسان رہ گئے، لیکن قرآن کریم آیا، سرکار تشریف لائے، دنیا میں ایک انقلابی معاشرہ وجود میں آیا۔ ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ دنیا کی تاریخ پڑھ لیجیے آپ کو ایسا معاشرہ نہیں ملے گا جو مدینے میں تھا۔ جہالت سے نکال کر علم کی روشنی عطا کی، اندھیروں سے نکال کر اجالا دیا، بھٹکنے والوں کو منزل کا پتہ دیا اور روح کے بیماروں کو تشفی عطا کی۔ ایمان والوں کے ایمان کے اندر طاقت پیدا کر دی، کفر کے خیموں میں زلزلے پیدا کر دیے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بیمار دلوں کو شفا ملے گی قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم کے مضامین سے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ مشرکین مکہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن پھیلے،
اور اللہ چاہتے تھے کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں قرآن پہنچے اور نبی کی سیرت پہنچے. آج الحمدللہ ہم نہیں پہنچا سکے قرآن اور سیرت کو، دشمنوں نے پہنچا دیا. کام اللہ کسی سے بھی لے لے. ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن دین کی بڑی مدد کی، کام لے لیا اللہ نے. واقعات اس کے گواہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی. نمرود سے بحث بھی کی، لوگوں کی ستارہ پرستی کو چیلنج بھی کیا. ہر نبی توحید کا بڑا داعی ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے توحید کے سمجھانے میں 10 پارے خرچ کیے. اور فرمایا جو سورہ اخلاص پڑھ لے گا ایک مرتبہ، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اسے اللہ عطا فرمائے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک جگہ ایک صحابی امام تھے، وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے سورہ فاتحہ، پھر سورت، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد. ہر قرات کے اندر ان کی قل هو اللہ طے ہوتی. بڑا تعجب تھا صحابہ کرام کو کہ یہ ہر وقت قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، کیا بات؟ روکا ان کو کہ بھائی ہر وقت نہ پڑھو. انہوں نے کہا ہر وقت پڑھوں گا. تم کو نہیں جمتا میری امامت تو میں چھوڑ رہا ہوں. وہ تنخواہ تو لیتے نہیں تھے میرے والد صاحب کی طرح. بیچارہ تنخواہ لیتا ہے تو متولی سے دب جاتا ہے، اور متولی دیتا کچھ بھی نہیں، 10,000 دیتا ہے اور 10,000 سوال کرتا ہے. 10,000 میں ہوتا کیا؟ ایک جگہ تو ایک ٹرسٹی نے آستینیں چڑھائی کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو میں نہ رات دیکھوں گا نہ دن دیکھوں گا. بہت خوش ہو گئے لوگ، رات نہیں دیکھیں گے دن نہیں دیکھیں گے. حضرت کیا کریں گے؟ کہا کہ بھائی 100 روپیہ تنخواہ بڑھا. وہ بیچارہ ایک امام سیکل لایا، متولی نے اس کے ساتھ چکر کاٹے. امام نے کہا وہ تو کعبۃ اللہ کے چکر کاٹنے گئے جتنے تو نے میری سیکل کے کاٹے. تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہاں سے لائی یہ سیکل؟ کہاں سے تو نے؟ جہاں سے وہ سوزوکی کی 4 ویلر خریدی اس کے پڑوس میں سے میں نے سیکل خریدی. تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں وہ کوئی نہیں پوچھتا. ایک جگہ متولی صاحب کا، میں سب کی بات تو نہیں کرتا، بعض جگہ تو بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں اساتذہ کا، اور رکھنا چاہیے. اور جس دن تک ائمہ اور مؤذنین کی قدر کرنے والے ہم نہیں بنیں گے نا، یہ حالات بدلیں گے نہیں. یہ جو حالات ہیں نا ملک کے، یہ خراب ہوتے ہی جائیں گے. ہم دین کی قدر نہیں کرتے، کوئی دوسرا کاہے کو کرے گا ہمارے دین کی قدر؟ جن کو قدر کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے.
تو متولی صاحب کا بیٹا جو ہے گریجویٹ ہو گیا ہے، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا ذرا عصر میں دعا کیجئے میرے بیٹے کا گورنمنٹ جاب لگ جائے۔ تنخواہ کیا ہوگی؟ 1.5 لاکھ تک تنخواہ کی امید ہے۔ امام صاحب نے عصر کے بعد دعا کی کہ بھائیو دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے متولی صاحب کے صاحبزادے کو گریجویٹ کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کی جاب عطا فرمائے اور تنخواہ اتنی عطا فرمائے جتنی میری ہے۔ تو متولی نے بیچ میں ہی پوچھا کہ پھر میرے بچے کا گھر کیسے چلے گا؟ کہ جیسا میرا چلتا ہے۔ تو تنخواہوں کے معاملے میں کمی مت کرو، اماموں کو خوب دو، اساتذہ کو خوب دو۔ یہ وہ امام ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جن کو اپنے بچے اور جگر گوشے حوالے کیے ہیں کہ ان کو جنت کے لائق بناؤ، یہ قرآن پڑھیں گے، یہ دین پڑھیں گے، تو وہ حال یہ ہوگا کہ جس روز اللہ پوچھیں گے تیرے کو اولاد دی، تو نے کیا پڑھایا انہیں، تو یہ بچے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ حضرت امام صاحب نے ہمیں قرآن کریم پڑھایا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت اس کی وجہ سے عطا فرمائے، جن کی وجہ سے جنت کے حقدار بن رہے ہو، ان کو دنیا میں محروم کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولوی بیکار ہوتا ہے؟ آج ڈاکٹر بیکار پڑھے، مولوی کی ضرورت ہے۔ 25 میل تک امام نہیں ملتا۔ حافظوں کی کمی ہے، اچھے اساتذہ کی کمی، ملتے نا اچھے اساتذہ؟ پوچھو، محتمل صاحب بتائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں دیتے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کون کہتا ہے اس امت کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اس امت کا مسئلہ فقر و فاقہ نہیں ہے، اس امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کثرت سے ہوگا قیامت کے زمانے میں، قیامت کے قریب ہمارے پاس مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ تھیلے لے کر نکلے گا کہ لے بھائی زکات لے لے، وہ کہے گا تو کل آتا تو لے لیتا، آج تو میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ تو لے جا۔ مال کی کمی نہیں ہے دوستوں، ہمارا دل ذرا وسیع کیجئے نا۔ ایک جگہ مکتب کے اندر فیس چلتی ہے، مکتب میں 10 روپے 20 روپے 30 روپے ایسی فیس چلتی ہے، اس پر بیچارے اساتذہ کا گزارا ہوتا۔ اللہ کے یہاں جواب دینا، جو اماموں کا حال کیا ہے، جو اساتذہ کا حال کیا ہے آپ نے، اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ خالی نماز پڑھ کے آپ چھوٹ نہیں جائیں گے، اور وظیفے پڑھ کے بھی چھوٹ نہیں جائیں گے۔ پکڑ آئے گی اللہ کی، اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، مال سب جگہ لگایا لیکن اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں لگایا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ ابھی حضرت مولانا فہرست پڑھ رہے تھے، الحمدللہ کتنے حضرات نے کھانے میں دیا، کتنے حضرات نے طلباء کو دیا، کتنے حضرات نے اساتذہ کو دیا۔ مال کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ دل چاہیے دینے کے لیے، جب دنیا پہ خرچ کرتا ہے دین کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے ان مدرسوں کو نوازو، ان کو کوڑا مت چھوڑو۔ یہی دینا انشاءاللہ کل کام آئے گا۔
اور میں یہ کہتا ہوں خالی چندہ مت دو، اپنا بچہ بھی ہمیں پڑھانے کے لیے دو. انسان اگر بنانا ہے، اس دیش کے لائق بنانا ہے، اس ملک کے لائق بنانا ہے، سماج میں رہنے کے لائق بنانا ہے، بااخلاق بنانا ہے، تو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کرو. تو امام صاحب نے فیس جو تھی 10 کے بجائے 20 کر دیا. بچے گھر گئے اور کہا کہ استاد نے آئندہ مہینے سے 10 روپے بڑھے ہیں. تو ماں بھی ملفوظات ارشاد فرماتی ہوئی آئی اور ابا جان بھی پیچھے پیچھے آستینہ چڑھا کر پوچھا، استاد محترم تم کیا چدمبرم ہو؟ 10 روپیہ بڑھا دیے تم نے؟ انہوں نے کہا 10 روپے بڑھائے، کوئی 10,000 نہیں بڑھائے. اور گھر میں ایک کالا وائر اور ایک سفید وائر. کالا وائر انڈین ٹیلی ویژن کا، سفید وائر وہ ڈش اینٹینا کا. الٹی چھتری جہنم میں پہنچنے کا راستہ. وہ لٹکائی اوپر. گھر کا ٹھکانا نہیں ہے، گھر میں کرسی نہیں ہے، گھر میں صوفہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا پیٹارا سانپوں کا لا کے رکھا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو قرآن پڑھنے بیٹھا ہے. سمجھ میں نہیں آتا تجھے؟ نہ خود قرآن پڑھا، نہ بچوں کو قرآن کریم پڑھایا. 10 سال کا ہوا تو مزدوری میں لگا دیا. اور کیبل والے نے کہا تمہارے 600 روپے چڑھ گئے اوپر. اس نے کہا تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، سفید کیبل چالو رکھیو، میں تیرے کو 1,000 دے دوں گا، لیکن میرے بچے کیا کریں گے سفید کیبل پر ڈش اینٹینا میں؟ پوری دنیا نہیں دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ ارے اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ 10 روپے دینے کے تھے تو آستین نے چڑھائی، 600 روپے دینے کے تو منت سماجت کرتا ہے کہ من مت کر. سوچو دوست، دین کے لیے ہمیں اولاد بھی دینی ہے. ان اداروں کو زندہ رکھنا ہے، ان اداروں کو آباد رکھنا ہے، اور آواز جب بھی لگے کھڑے ہو جانا اور اللہ کے دین کی مدد کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعوت دی، بڑے بادشاہ کو بھی دعوت دی، عمرا کو بھی دعوت دی، رعایا کو بھی دعوت دی، لیکن دعوت جیسی چلنی چاہیے چلی نہیں. لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ دین تو اللہ چلا دے. دین مٹنے کے لیے نہیں آیا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج دوسرا شعر پیش کرتا ہوں. یہ دین مصطفیٰ مٹایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ نے مٹایا نہ جائے گا، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس کا تھوڑا چینج کرتا ہوں. یہ دین مصطفیٰ نے مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اگلا شعر سنیں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں،
خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا، کام اللہ کس سے کب لے نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 40 دن تک آگ ٹھکائی گئی، اوپر سے پرندہ جائے تو جل کر خاکستر ہو کر گر جائے۔ سوچا بھی نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا آگ میں جانا لوگوں کے لیے توحید کا بہت بڑا سبق بن جائے گا اور وحدانیت کا پرچم بلند کر دے گا۔ منجنیقوں کے ذریعے سے کپڑے اتارے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنے کے لیے پورے بابل والوں کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن گئی۔ جب آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تو ان کو حضرت ابراہیم کو نکل کر نہیں کہنا پڑا کہ توحید کا کلمہ پڑھو، انہوں نے خود پڑھ لیا۔ انتظام حکومت نے کیا، دعوت چل گئی اور دشمنوں کے ذریعے اللہ نے دین پھیلا۔ یہی حال قرآن کا ہے۔ دشمنوں کو یہی کھل رہی ہے بات کہ مٹانے کی اتنی محنت کرنے کے باوجود قرآن مٹتا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن قرآن نہیں مٹ رہا، اور ان کے پاس ٹیکنالوجی کا ڈھیر ہے لیکن وہ مٹا نہ سکے قرآن۔ سب ٹیکنالوجیاں فیل ہے اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے۔ ایک واقعہ سنا ہو، ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں، 2 بات سناؤں گا ابھی آپ کو۔ ایک مضمون پڑھ رہا تھا، مضمون انگریزی میں تھا۔ Was the beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neurologist? کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نیورولوجسٹ تھے؟ نیورولوجسٹ کس کو ہے؟ جو انسان کے دماغ کو آپریٹ کرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے اور رگوں کا پتہ چلاتا ہے کون سی رگ کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کو نیورولوجسٹ کہتے ہیں۔ وہ نیورولوجسٹ تھے کیا سرکار؟ And in that time 1400 years before 1400 سال پہلے نیورولوجسٹ تھے۔ ہاؤ؟ ایک سائنٹسٹ حدیث کی کتاب لے کر بیٹھے، اس نے ایک مضمون پڑھا کہ سرکار نے فرمایا کہ بچے کو کبھی مارنے کی نوبت آئے، ادب سکھانے کی نوبت آئے، کبھی بیوی کو جانے دو، بیوی کی تو بات نہیں کرنے کے بعد میں تم لوگ کر دیں، ادب سکھانے کی نوبت آئے تو فرما چہرے پر مت مارنا، چہرے پر مت مارنا۔
اب اس نے تحقیق شروع کی کہ یہ کیوں کہا کہ چہرے پر مت مارنا؟ کیا ہوتا ہے چہرے میں؟ کیا ہوتا ہے؟ رخسار پر مت مارنا کیوں کہا؟ سائنٹسٹ کہتا ہے دماغ کے اندر سے کچھ رگیں نکلتی ہیں اور وہ رگیں دماغ سے ہو کر چہرے کے اندر آتی ہیں اور چہرے میں رخسار کے اندر پھیل کر ناک تک اور پیشانی سے نکل کر پورے رخسار پر 3-4 شاخیں وہ رگیں جو خون کی ہے اس کی پھیلتی ہیں۔ اب اگر لگاتار کسی بچے کو تماچے مارے جائیں گے تو اس کی وہ رگ جو ہے وہ خراب ہوگی اور اس کو لقوے کا اثر ہو سکتا ہے۔ سائنسدان حیران تھا کہ 1400 سال پہلے وہ بات کہی جو اب سائنس پروو کر رہا ہے۔ معراج محمد نے کیے راز جو افشا، وہ راز فضا سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کیا لکھا ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ سائنس تو بہت پیچھے ہے، قرآن بہت آگے ہے، قرآن کے سائنس کو نہیں پہنچ سکتے آپ۔ قرآن کریم نے 7 آسمان کی بات کہی ہے اور 7 زمینوں کی بات کہی ہے۔ سائنس حیران ہے کہ 7 زمینیں ہیں کہاں؟ اللہ نے اتنا بہترین دماغ ہمارا بنا، اس کے اندر کروڑوں رگیں ہیں۔ ایک رگ خراب ہو جائے آدمی کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور سائنس والا دماغ کا جو اسپیشلسٹ ہے اسے طرح طرح کے فوٹو نکالتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ایسا دماغ میرے پروردگار نے بنایا کہ اب تک 75% دماغ کی تحقیق ہوئی اور 25% کے بارے میں ہتھیار ڈال کر بیٹھ گیا سائنس والا۔ اتنا آگے ہے قرآن۔ ابھی کووڈ آیا تھا نا، کورونا، کووڈ میں ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی بہت آگے ہے۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا سائنسدان کا، اس میں لکھا تھا کہ دنیا کے قریب ایک ستارہ تلاش کیا گیا ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگا، وہ کائنات کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کی خالقیت کو مانو دوستو، دنیا کو ماننا پڑے گا، چھٹکا نہیں ہے مانے بغیر، اور قرآن کی صداقت کو ماننا پڑے گا، چھٹکا نہیں ہے مانے بغیر۔ وہ ستارہ جو خوردبین کے ذریعے سے بڑی مشکل سے ملا، وہ مشینوں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اب مشینوں کا نام نہیں لیتا کیونکہ انگریزی آپ کی مضبوط ہے۔ یہ جو آنکھوں سے نظر نہ آنے والا ستارہ ہے، اس کا حجم کتنا بڑا ہے، حیران ہو جائیں گے۔ اس کے ایک کنارے سے ہوائی جہاز 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بغیر رکے اگر چلے گا، دوسرے کنارے پر 300 سال کے بعد پہنچے۔ اتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی، ایک ستارے کا عالم یہ ہے۔ گیلیکسیز جانتے ہیں؟
کہکشاں کہتے ہیں، گجراتی میں آکاش گنگا کہتے ہیں، ایک سفید پٹا ہوتا ہے آسمان پر. پہلے تو سائنسدان جو بلیو کر رہے ہیں اللہ کی کائنات کو اور خالقیت کو مان لیں، انہوں نے کہا کہ there are quite a few and billions galaxies are in the sky. آسمان میں کتنی گیلیکسی ہے، ہمارے پاس کوئی اس کا پرٹیکولر عدد نہیں ہے. ایک بات، and in every galaxy there are billions and billions of stars, we can't count them. اتنے ستارے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جاتا ہے. تو کائنات کتنی بڑی ہے. ابھی ایک ستارہ آیا تھا، اس کا نام تھا ہیل-بوپس کومیٹ. دمدار ستارے ہوتے ہیں. ایک پہلے ایک ستارہ آیا تھا، اس کا نام تھا ہیلس کومیٹ. دوسرا ستارہ ہے، اس کا نام ہے ہیل-بوپس کومیٹ. ہیل-بوپس کومیٹ، ہیل-بوپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ سائنٹسٹ جس نے اس کو انوینٹ کیا تھا اس کا نام ہیل-بوپ تھا. تو وہ لکھتا ہے کہ یہ ستارہ اب گردش پہ نکلا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا. اب یہ کب، یہ کائنات کا چکر کاٹ کے کب آئے گا؟ 10,000 years، 10,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوگا. سائنس اتنی آگے بڑھے گی، اتنا قرآن کو ماننا پڑے گا. سائنس جتنی آگے بڑھے گی، دین کی حقانیت اور دین کی صداقت کو اتنا ماننا پڑے گا. اب کتنی بھی ترقی کر لی انہوں نے، طرح طرح کے ٹیکے ایجاد کیے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ کورونا کا ایک جرثومہ جس نے پوری دنیا کو ٹھپ کر کے رکھ دیا تھا، اللہ نے بتایا تمہارا سائنس بہت آگے ہے تو دنیا کو چالو کر کے بتاؤ، اس کا علاج نکال کے بتاؤ. اور جو تم نے علاج کیا وہ مارنے کا علاج تھا، زندگی کا علاج. جو اسپتال میں گیا پہنچ گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے آکسیجن کا بوتل بند کر کے اندر آتا تھا، تو کہاں سے زندہ رہے گا؟ یہ سب حقائق ہیں. قرآن کریم شفا ہے. حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑا کام کیا ہے ملک میں جمعیت کے اعتبار سے. اس پلیٹ فارم سے بہت بڑا کام. وقف بورڈ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا جو اب تک چل رہا تھا. وہ روزانہ صبح میں ایک بڑا چمچ بھر کر شہد پیتے تھے اور ان کو شوگر تھا. کسی نے کہا حضرت آپ کو شوگر ہے، اتنا بڑا چمچہ آپ نے شہد کا پی. لیکن شہد کیسا ہونا چاہیے؟ اصلی ہونا چاہیے. گجراتی میں اس کو مد کہتے ہیں. مد فرعی نہیں چاہیے، مد اصلی چاہیے. اب حضرت چمچ بھر کے پی رہے ہیں اور بولنے والے کے بولنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا کون کہتا ہے؟ کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں شوگر ہے. کہ تیرا ڈاکٹر اس میں بیماری بتاتا ہے، میرا ڈاکٹر اس میں شفا بتاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا فیہ شفاء للناس. تیرے ڈاکٹر کی نہیں مانوں گا، میرے ڈاکٹر کی مانوں گا. پیتے پیتے زندگی لمبی اللہ نے عطا فرمائی، کچھ بھی نہیں ہوگا.
حدیث شریف میں مضمون آیا ایک صاحب کو موشن ہو رہے تھے، دست آ رہے تھے، دوڑ کر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے لگا حضور میرے بھائی بڑے موشن آ رہے، شہد پلاؤ۔ پلائے، اور آنے لگے گا، اور پلاؤ، اور آنے لگے گا، اور پلاؤ۔ ان لوگوں کے اندر ماننے کا جذبہ تھا، ہمارے اندر چوں اور چیرا کا جذبہ بہت ہے، ماننے کا جذبہ تو ہے، ایم کیم کرواؤں، پیرو کیم کرواؤں، گوڑی نہ دو پہلا پچی خبر پڑتی کر تو نتی نا مانڈا سانڈا کام کرے۔ پلاتا گیا، اب دوسری مرتبہ جب آیا، حضور بند نہیں ہو رہے، اس کو پاخانے اور چل رہے، فرمایا پلا تیرے بھائی کو شہد اس بنا پر کہ تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میرے پروردگار کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستو قرآن کریم پر یقین رکھو، اللہ کی اس کتاب کو مانو، خالی ماننے پر اکتفا مت کرو، اس کو یقین کے ساتھ پڑھو۔ تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، حدیث کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، مجازی طور پر استعمال کیا ٹھیک ہے، لیکن لفظ تلاوت آسمانی کتابوں پر پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ تلاوت میں جہاں جذبہ محبت ہونا چاہیے وہاں تلاوت میں جذبہ اطاعت بھی ہونا چاہیے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ضروری نہیں ہے کہ بچپن میں ہی بچہ قرآن یاد کرے، ہاں بہترین زمانہ یاد کرنے کا بچپن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ حضرات بیٹھے ہیں، اگر فارغ ہوں آپ لوگ حضرات گھر پر فارغ ہوں تو خالی چائے مت پیتے رہیے، ذرا قرآن شریف یاد کرنے کی محنت شروع۔ کیا کرتے ہیں وہ چائے پر چارپائی پر بیٹھ کر چائے پیتے رہتے ہیں، میں نے تو دیکھا ادھر ادھر تو یہی دیکھا، اتنی فرصت میں تو قرآن یاد کرو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، جتنا قرآن شریف یاد ہو سکے، بڑی عمر کوئی بات نہیں، یاد کرو۔ ایک زمانے میں جو سلاطین ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، بڑے نیک مزاج، بڑے نیک تینت، بڑے اچھے اخلاق کے حامل ہوتے، بہترین اخلاق ہوتے تھے ان کے، وہ اپنے دربار میں اچھے اچھے علماء اور ہیروں کو جمع کرتے تھے، کام کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دیتے، ان کو سنبھال کے رکھتے تھے کہ بھئی سنبھال کے رکھنا، خزانہ ہے سنبھال کے رکھنا چاہیے، علماء خزانہ ہے، قوم کا خزانہ ہے، یہ حفاظ خزانہ ہے، ان کو سنبھال کے رکھو، ان کا اکرام کرو، ان سے محبت کرو۔ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو 11 پاسپورٹ عطا فرماتا۔ بھئی ایک آدمی کو کتنے پاسپورٹ ملتے؟ ایک پاسپورٹ ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا حافظ قرآن کو اللہ 11 پاسپورٹ عطا فرمائے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ یہ سمجھانی تمثیل ہوتی ہے نا، بہت سی چیزیں تمثیل ہوتی ہے، کہتے ہیں حدیث ڈھونڈو، حدیث کا ہے، پاسپورٹ کا تصدیق، ابھی تمثیل دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے، مثال سے سمجھا رہے۔ قرآن نے مثالیں کیوں بیان؟ کیا اللہ تعالیٰ مثال کے بغیر بیان کرنے پر قادر نہیں ہے؟ قادر الکلام نہیں ہے اللہ قادر الکلام ہے، لیکن سمجھنے والے جو ہیں ان کو سمجھنا بھی تو ہے نا، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان، ورنہ اللہ بغیر مثال کے بیان کر سکتے۔ 11 پاسپورٹ دیے جائیں گے،
ایک پاسپورٹ تو اس کا ہوگا، باقی 10 پاسپورٹ اس کے پاس جمع ہوں گے۔ چچا جان ٹکریں کاٹ رہے ہوں گے، جہنم کے دروازے پر ہوں۔ مامو جان دروازے پر کھڑے ہیں، کب سے پریشان ہیں۔ خالو جان آلو بن گئے۔ ارے بھائی، جہنم کا معاملہ کوئی ہنسنے کا ہے، رونے کا مقام۔ اب دنیا میں جس حافظ قرآن کو چچا جان نے، خالو جان نے، مامو جان نے سینے سے لگایا، جس دن اس نے قرآن حفظ کیا تو خوشی کا اظہار کیا، پیار کیا، انعام دیا، گھر میں لے جا کے سب سے کہا اس سے پیار کرو، اس کو گلے لگاؤ، اس سے محبت کرو۔ اس نے اپنے سینے میں وہ کتاب یاد کی ہے کہ دنیا والے کرنا چاہیں تو کر نہ سکیں، وہ کام اس نے کر کے دیا ہے۔ جازی پہلو ہے، اس کو چمکارو، اس کو پیار کرو، اس کو پیسہ دو، اس کو نوازو۔ ایسے دل سے خوش ہونے والے چچا جان جہنم کے دروازے پر کھڑے تھے تو حافظ صاحب دوڑ کر گئے، چچا جان آپ تو میرے قرآن پر خوش ہوئے تھے نا جب میں نے حفظ کیا تھا، تو اب جو ہے آپ پریشان ہیں تو میں بھی پریشان ہوں، نہیں جا رہے جنت میں، لے لو یہ پاسپورٹ، سیدھے جنت کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ایمبیسی سے باہر نکل جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ 10 ایسے لوگوں کو پاسپورٹ دے گا جنہوں نے دنیا میں بچے کو قرآن کی حفظ پر خوشیوں سے سینے سے لگایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قرآن کریم میں مال ملنے پر اترانے کو نہیں فرمایا، خوشیاں منانے کو نہیں فرمایا، بلکہ منع کیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ارے مال پر مت اترا، آج ہے مال کل ختم ہو جائے گا، چھوڑ کر قبر میں چلا جائے گا، عارضی ہے یہ مال۔ تیمور لنگ کو ایک وزیر کی ضرورت ہے، لیکن وہ وزیر حاضر جواب ہونا چاہیے، ادھر سوال ادھر جواب، ادھر سوال ادھر جواب، حاضر جواب ہونا۔ بہت عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہا تھا۔ ایک قافلہ کہیں باہر سے آیا تو ایک نابینا آدمی، بڑا حاضر جواب تھا اس کو۔ لوگوں نے چرچا ہوا تو پتہ چلایا کہ بھئی یہ بڑا حاضر جواب ہے، اور اپنے بادشاہ کو حاضر جواب جو ہے وہ تیمور لگڑا تھا بیچارہ۔ اس سے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو ایک وزیر کی ضرورت ہے، آپ چلیں گے؟ حاضر جواب ہونا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، لے چلو مجھے۔ لے گئے۔ بھئی کیا نام آپ کا؟ جواب دیا میرا نام دولت خان ہے۔ بادشاہ نے کہا دولت اور اندھی، نابینا تھے نا، دولت اور اندھی؟ جواب دیا کہ اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ دولت کسی کی ہوئی نہیں ہے کہ ہماری ہوگی۔ ابھی تو ڈیڈ بیڈ پر، بستر مرض پر اور بستر موت پر کروٹ بدل رہا ہے باپ، اور بچے مال کے لیے لڑ رہے ہیں۔
بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ وہ واقعہ بہت لمبا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کیا کر چھوڑنا پڑا۔ ایک دوسرا واقعہ سنا، محمود غزنوی کا نام سنا؟ ہندوستان آئے، لمبی تاریخ۔ محمود غزنوی بڑے نیک بادشاہ تھے۔ میں نے کہا پہلے سلاطین تہجد گزار ہوا کرتے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ تھے، روزانہ فرض اور سنتوں کے علاوہ 100 نفل پڑھتے تھے۔ ایک سال جہاد میں جاتے تھے، ایک سال حج میں جاتے تھے، اور بیوی بھی اتنی نیک تھی۔ محمود غزنوی افغانستان سے نکلے تھے اور افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان آ گئے تھے فوج لے کر۔ تو ایک غریب آدمی تھا، وہ غریب آدمی کے قریب ہی وہ فوج اور ان کے خیمے تھے۔ تو وہ غریب آدمی حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا حضرت آج کی رات میری جھونپڑی میں گزارے۔ حضرت نے منظور کر لیا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی شانیں ہوتی ہیں، غریب کے یہاں رہنا منظور کر لیا، رات کو تیرے یہاں کھانا بھی کھا لوں گا، رات کو تیرے گھر میں آرام بھی کر لوں گا، چلیے۔ اب کھانا ہوا، نماز ہوئی، فراغت کے بعد ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ، ہم لوگ روشنیوں کے عادی ہو گئے، وہ حضرات اندھیروں کے عادی تھے۔ چراغ کی روشنی میں ذرا کمرے کا جائزہ لیا جس میں سونا تھا، وہاں ایک قرآن کریم رکھا ہوا ہے۔ جس کمرے میں قرآن کریم رکھا ہے میں سو جاؤں، قرآن کی عظمت کے خلاف نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ میرا قرآن پڑھا تھا تو پیر لمبے کر کے سو گئی؟ کتنے لوگوں کو یہ خیال آتا ہوگا بتائیے؟ قرآن پڑھا ہے، ہمارے گھر میں پڑھنے کی فرصت نہیں ہمیں، پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم حالات کے مارے ہوئے ہیں؟ کیوں شکوہ کرو؟ شکوہ مت کرو، شکوہ کرو تو اپنا کرو کہ ہم کو جس نہج پر چلنا چاہیے تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اخبار لے کے صبح میں بیٹھتا، قرآن لے کے نہیں بیٹھتا، تلاوت نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ چھوٹے بچے نے بتایا ایک حق پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے بغیر سمجھے پڑھنے کے باوجود۔ کتنا کرم ہے اللہ کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ منع کر دیتے کہ میرا نہایت پاکیزہ کلام ہے، تیری ناپاک زبان کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں غیبت کرتا ہے، کہیں حسد کرتا ہے، کہیں مکر و فریب کرتا ہے، خبردار جو پڑھا ہے تو نے قرآن۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ گندی زبان سے پاک قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی، حکم دے دیا۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے قرآن کریم۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، جو نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رو کر ڈوب کر کرتے ہیں، فرمایا وہ ایسا سودا کرتے ہیں کہ گھاٹے کا کوئی سوال نہیں، نقصان کچھ بھی نہیں۔ تو پوری رات قرآن پڑھ کر اور جاگ کر محمود غزنوی نے گزارا۔
انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت کیا ہوا آپ کا حشر؟ فرمایا اللہ نے بخش دیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا غریب کے یہاں قرآن کی عظمت میں رات جاگ کر جو گزاری اللہ کو وہ ادا پسند آئی۔ قرآن کی عظمت میں بیٹھ کر جاگ کر کوئی گزار دے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، تو جو سینے میں قرآن کریم لے کر بیٹھا ہے اور تلاوت کرتا ہے اس کو کیا دے گا اللہ؟ اس لیے دوستو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ القرآن بنائیں، مدرسوں کو آباد کریں۔ رات دن کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ مدرسے بند ہو جائیں، لیکن یہ چٹائی پر بیٹھنے والے رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کے مٹانے سے ہم نہیں مٹیں گے، اللہ نے اس کے بچانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کتاب اس کی پڑھائی جائے۔ اب جو فارغ ہو کر جا رہے ہیں، جنہوں نے حفظ کر لیا، ان کے آگے دنیا کھلی ہوئی ہے، عالمیت تک جاؤ۔ کتنے حفظ کیا؟ یہ علماء ہیں، 7 علماء نے قرآن کریم کو عالم بننے کے بعد حفظ کیا اور بتایا کہ بڑی عمر ہو جائے تب بھی قرآن کریم یاد کر سکتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر۔ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے نہایت آسان، اتنا آسان ہے کہ جس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے بھی قرآن برابر پڑھتا ہے، دوسری چیزوں میں گڑبڑ ہوتی ہے لیکن قرآن برابر پڑھتا ہے۔ میں نے کتنے لکنت والے حفاظ کو دیکھا کہ بولنے میں تکلیف ہے لیکن قرآن فر پڑھ رہا اور پوری تراویح 20 رکعت کی سنا رہا۔ اعجاز ہے دوستو، یہ معجزہ ہے، سینے سے لگا لو۔ اور یہ اللہ میاں کی لٹکائی ہوئی رسی ہے، اس کو تھام لو، یہ چلی ہے جنت سے لفٹ، بیٹھ جاؤ، اللہ جنت میں پہنچا دے گا۔ بعض صورتیں قرآن کی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں پرمیشن دیں گے کہ جاؤ پڑھو، قرآن شوق سے پڑھو۔ کل میں ایک واقعہ بیان کرنے لگا تھا، ایک بزرگ کا مراقبہ ہوا کسی بزرگ کی قبر پر، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا قرآن پڑھ رہے۔ کتنے قرآن پڑھے؟ 70,000 قرآن تو مولانا حاشم صاحب کل میں نے کہا تھا 70,000 قرآن پڑھے۔ ارے اجر کا ڈھیر ہو گیا ہوگا، ثواب کا ڈھیر ہو گیا ہوگا، ایک ہاتھ پر 10 نیکیاں دیتے ہیں، 70,000 قرآن پڑھے کتنی نیکیاں ہو گئی ہوگی؟ فرمایا بیٹا ایک نیکی بھی نہیں ملی، یہ میرے شوق کی بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا، تو بسم اللہ کی با پڑھتا ہے اور اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، میں نے 70,000 قرآن پڑھے ایک نیکی مجھے نہیں ملی۔ کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ وہ دارالعمل ہے جہاں تو پڑھتا ہے، میں جہاں ہوں وہ دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، اس لیے کچھ نہیں ملا۔ دوستو کچھ نہیں گیا، زندگی بچی ہے، کل صبح سے کیا کر لو، قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کے پیغام کو عام کریں گے انشاءاللہ۔